اسا فتوے کو کیا ڈرنے انہوں کی حضور کیڑی دلیل دیتے تو فرمایا آپ نے فرمایا پہلے میری گال سنو جملہ پورا سنو تے وال جواب نہیں ہوئے انہوں نے کہا کیا آپ نے فرمایا آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کند جڈانی ملتان چوا ہے پیر ہولے ہولے رکھا ہے ملتان دی سر زمین دا کوئی چپا ایسا کہنی جتنا رب دے فرشتے سجدہ نہ کرے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك يا سيدي يا محمد رسول الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے ہما یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام ذویل احترام مشائخین اعظام سادات کرام آقا کریم دی اولاد امجاد احفاد پاک ذویل احترام مقتدر علماء کرام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات ائمہ مساجد اور حضرات اولیاء کاملین دے اور سراپا قدس دی مقدس محفل تشریف فرما سائیں دے تمام سونے غلام چند دیر واسطے بڑے سائیاں دے حکم دی تعمیل کرنے ہیں آپ حضرات دی سما خراشی واسطے حاضر تھے ہیں اللہ کریم اسا سارے ہوں دین متین دی کامل سمجھ عطا فرماوے اللہ کریم کی ذات پاک نے کچھ زمین دے ٹکڑے ایسے بھی بڑھیں جڑے باعث برکت ہیں وہ جڑے زمین دے ٹکڑے باعث برکت ہوندے وہ کہیں دی وجہ نال ہوندے کہیں دے سبب نال ہوندے اور کہیں دے وسیلے نال ہوندے اور جن دے سبب جن دے توسل اور جن دے وسیلے نال ہوندے وہ خود مجسمہ رحمت تا ہوندے شفقت تا مجسمہ ہوندے پیکر و اخلاص تا مجسمہ ہوندے انہاں دے اندر اتنی برکات ہوندی ہیں کہ وہ جن دے نال نسبت کریں جا اللہ کریم دی ذات پاک انہاں چیزاں کو بھی برکت والا بنا دیں سب تو پہلا زمین دا وہ ٹکڑا باعث برکت بنا جتھاں اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنا گھر تعمیر کروایا اور جتھاں اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنا گھر تعمیر کروایا ہے وہ سب تو پہلے اللہ دے گھر دی جائیں بنیاد رکھی ہے اللہ دے گھر دا جائیں ایرا رکھا ہے وہ مقتدر ایک شخصیت تے ایک ذات ہے جندہ نا سیدنا حضرت جبرائیل ہے اللہ کریم کی ذات پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ این زمین دے ٹکڑے دیتے تساں پہنچو اور اتھا میں رب دے گھر دی ابتدا کرو مختلف روایات ہیں اور مختلف محدثین کرام نے انہاں دوتے بہت بڑا کلام کیتے اور انہاں دوتے قد آور شخصیات نے بہت کچھ اپنی زبان وچوں لفظ استعمال کیتے ہیں اور قیامت تک آمن والی نبی دی امت دی رہبری کیتی ہے تو اندے وچوں آپ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کریم دی ذات پاک نے اتنی بڑی ذات کو باعث برکت بنایا تو اللہ رب العزت دی ذات پاک دا گھر تا بن چکا ہے رب دا گھر تعمیر تا تھی چکا ہے اللہ دے گھر دا رقبہ مختص تھی چکا ہے اور اللہ دے گھر واسطے جبرائیل امین علیہ السلام نے اندے ایرے مکان مکمل کر چکے ہیں مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے ان وقت تک حالی تک باعث برکت کہنا بنایا ہی بھامیں رب دے گھر دی بنیاد رکھی گئی ہے مگر ایک باعث برکت اوے لے بنا جنہاں اللہ کریم دی ذات پاک نے حضرت سیدی آدم علیہ السلام کو فرمایا
آدم کہ ساری جنت تواڈی ہے، یہ جنت چو کھاؤ پیو ٹرو چلو جتھاں مرضی آوے رہو، مگر میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دا ایک حکم ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جڑا اے درخت ممنوع ہے، شجر ممنوع ہے، ان درخت نیڑے نہ ونجائے، باقی ساری جنت والی ہے۔ حضرت سیدی آدم علیہ السلام پوری جنت کھاندے پیندے رہیے، مگر حضرت سیدہ حضرت اماں حوا علیہ السلام آپ دی رفیقہ حیاتاً، آپ دی زندگی دا ساتھیاں، تا آپ نے فرمایا آدم میں کافی مہارا تو دے دی پہیاں کہ تساں پوری جنت دی سیر تک کریں دے ودے پھل کھاندے ودے ثمرات چکھ دے ودے پانی نوش فرمیندے ودے اور مختلف مقامات دے ہوتے سیر و تفریح کریں دے ودے، مگر ایک درخت ایسا ہے جلے تساں دے نیڑے ویندے وے نا جلدی نال ٹپ ویندے وے گزر ویندے وے لنگ ویندے وے، ان دی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کو اللہ سے روکے کہ ان درخت پھل نہ کھاویں۔ حضرت سیدہ اماں حوا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے کو ایک ذات ہی ہو جائیں آئیے جائے میں کو آکھے کہ تساں دانا کھواؤ چاہ کچھ توڑا جڑا درجہ ہے نا ایک کام ہے جلے دانا کھاسو نا توڑا درجہ وات ویسی تساں ہی میں کرو تساں اللہ دے اگر پوری نگاہ قدرت کے اندر اپنا مقام مزید اجاگر کرنا چاہتے ہوئے تو ایک پھل کھاؤ چاہ۔ حضرت سیدہ اماں حوا علیہ السلام دے آکھن نال حضرت آدم علیہ السلام نے جلے پھل کھا دا تو اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا آدم جی، آپ نے فرمایا تے کو آکھا ہی ہم پھل نہ کھاویں، مگر اے ساتھ ہیں کھا دا کیوں؟ اتھاں قرآن مجید دی 1,25,000 تفسیراں مارز وجود آ چکے ہیں، صفحہ کرتاس تو تے آ چکے ہیں، لکھی چکے ہیں، مارکیٹ آ چکے ہیں، علماء اپنے اپنے علمی بساط دے موافق وہ لوگاں کو بہتے تلقین بیٹھے کریں دے، مگر انہاں بھی چند مقتدر شخصیات ایسے ہیں جہاں لفظ کو اتنا باریک استعمال کیتے کہ نبیان دی عزت بھی بچ گئی ہے، جواب میں مل گئے۔ یہ ایک ایسا نازک مرحلہ ہے حضرات انبیاء کرام دی ذات پاک دے ہوتے کلام کرنا، حضرات انبیاء کرام دی ذات دے ہوتے بحث کرنا، حضرات انبیاء کرام کو اپنی زبان دے نال مکالمہ کرنا، یہ اتنا نازک ترین مسئلہ ہے۔ اگر تھوڑا جیاں لفظ اچھا جھکا تھی گیا تو میرے خیال دے ایمان تزلزل دا شکار تھی ویندے۔ تا اتھاں ڈھیر ساریاں حکمتہ موجود ہیں اور اتھاں ڈھیر سارے امر مخفی بھی ہیں، پوشیدہ بھی ہیں، لکے ہوئے بھی ہیں، چھپے ہوئے بھی ہیں۔ اگر انہ دی حقیقت تو کوئی ذات واقف ہیں تو صرف دو ذاتہ ہیں، یا خدا یا مصطفیٰ۔ وگرنہ کئی انسان دی جرت کہنی کہ حضرات انبیاء کرام نے دانا کھادا، آپ کو کیڑا لفظ استعمال کیا، آپ واسطے کئی اپنے علم دی بنیاد ہوتے بہ کے نبی کو فلاں لفظ استعمال کر دیتے، کئی فلاں استعمال کر دیتے، مگر جلے قرآن کو سیکھنا ہوئے نا تو مولوی کو بندہ تھوڑا جیاں ہٹ کے کئی فقیر نال تعلق چا جوڑے، اور جن اللہ والے نال صاحب دل نال اور صاحب قلب نال بندہ تعلق جڑے دے نا ول اتھا بندے دا نام دا تکبر مک ویندے، انا مک ویندے، غرور ختم تھی ویندے، وڈائی ختم تھی ویندی ہے، اتھا آجزی بھی پیدا تھی ویندی ہے تے کئی مسئلے دا حال ہی مل ویندے۔ اللہ اکبر۔ وڈے سارے ایک بابا جی ہیں، انہاں ایک کتاب لکھی ہے مکتوبات 2 صدی، حضرت امام یحییٰ منیری آپ ایک بہت وڈے تصوف دے بادشاہ تھی گزرے۔ آپ نے فرمایا جلے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دانا کھا نا تا اللہ دی پاک مر گیا چار کی تو نے اللہ سے ہمیں دانا تا کی دے کھا، عالمہ جواب دے دیتے ہیں، مگر جڑا صوفی جواب دیتا، جڑے عالم تے فقیر نے جواب دیتا، وہ جواب کیا دیتا؟ آپ نے فرمایا جلے دانا کھا کی دو نے نا تا بابا آدم علیہ السلام نے اللہ دی پاک برگاہ چار کی دا اللہ وہ میں دانا کھا کی دے میں کو ہونا حاجت تھی دی پئیے۔ اللہ اکبر، میں کو ہون حاجت تھی دی پئیے، میں لیٹرین مننا چاہنا۔ اللہ کریم دیاتے پاک نے فرمایا جنت پاک، جنت تا گندگی دا نشان ہی کہنی، جنت تا بدبو جار چیز ہی کہنی، مگر تو کو جیڑی چیز تمہیں ہٹکائی اگر تو سا کھا گی دے، اگر تو کو حاجت پیش تھی دی پئیے نا زمین دے ونجو۔ اور دیکھو نا نبی دی ذات بھی بچ گئی ہے، نبی دی ذات ہوتے حرف نہیں آیا، اور نبی دی عزت جینے ہائی وہ عزت بھی بحال رہ گئی ہے، نہ نبی دی نبوت فرق ہے،
نہ نبی دی شخصیت وچ فرق ہے اور نہ نبی دی اعلیٰ ذات وچ فرق ہے. جواب کیا ملا؟ آپ نے فرمایا جنتی چو باہر نکل گئے، مگر اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نہیں چاہتا تو جنتی چو وائن، مگر تو آدھا پہ اگر میں دانا کھا دے تے ہونا حاجت ہی نہیں پئی ہے تو لیٹرین واسطے دنیا چلا وائن. ایتا بابا آدم علیہ السلام حاجت واسطے ہیں، مگر اتھن دے سارے مولویاں نے اپنے اپنے ترازو چاہ کے آپ دی ذات ہوتے گال کی تھی. مگر میں آپ دی بات عرض کرنا چاہنا، جنہیں آدم علیہ السلام زمین دے پہلا قدم رکھا تو آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کی تھا. آپ نے فرمایا مولا جتھاں جنت آئی نا تے میں تو ہن زمین تے آ گیا تے زمین دے تے ہن میرا دل نہیں پیا لگدا، یا واپس بھیج، یا جتھاں پہلے میرا ٹھکانہ ہائی یا بل ان دی رونق زمین تے دے. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اگر تساں چاہندے وے نا کہ میں خدا زمین دے اوتے جنت علی رونق بناواں تیرا دل اتھاں ہی لگا رہ دے. آپ فرمایا جی ہاں. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ولی پہاڑ دے تو نا اپنا قدم چاؤ. ڈھیر سارے مفسرین کرام وچوں ایک مفسر دی بات آپ حضرات دی سماعت حوالے کریں نا. آپ نے فرمایا جلے آدم علیہ السلام نے پہلا قدم چاہ دے اگاں رکھا ہے 90 میل دا فاصلہ طے تھی گیا. حضرت آدم علیہ السلام چل دے ای پہاڑ دے دامن وچ پہنچے جتھوں بالکل فلک بوس پہاڑن، اتنے بلند و بالا پہاڑن کہ آسمان نال چھوندے کھڑے ہیں تے آسمان نال گالی کھڑے کریں دے ہیں. حضرت سیدی آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سیاں میں جتھاں ہند چاہ دے لکھاں تو اتھاں جڑے پہاڑن وہ سبز پہاڑن، مگر اتھاں جتھاں تو سمیں کو آدھے رکن دا حکم دیتے اتھاں تا سارے خشک پہاڑ ہیں، سرے کے جدن سارے سکے پہاڑ ہیں. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا آدم تو سنی آکھا جنت علی چس بنا. آپ نے فرمایا مولا اتھاں جنت علی چس کیا بن سی؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا آدم ہی جا دوتے جتھاں واللہ واللہ پینا، جتھاں چٹے چٹے پتھر پینا، ایک جگہ دوتے نقشہ لیکا پینا. جی ہاں. اللہ نے فرمایا ہی جا دوتے 2 رکعت نماز نفل پڑھ چا جے جنتی رونقی تھائی نہ بناما تا محمد ربی نہ آکے. حضرت سیدی آدم علیہ السلام نے جلے اون جا دوتے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی تا آپ فراغت تو بعد رب دی پاک بارگاہ وچ ملتجی تھے. آپ نے عرض کی اللہ سے یہاں ای کیڑی جائے جتنا میں کو ارشاد فرمایا گئے کہ ای جگہ کو جنت پاک بنے سا. اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا ای جا کو 2 چیزاں نال نسبت ہے. آپ نے فرمایا مولا کیڑی چیز نال؟ اللہ نے فرمایا ایک عبادت گاہ ہے، بھئی ولادت گاہ ہے. اللہ اکبر. ہون اتھاں عبادت گاہ ہے، اندھے تے بھی ڈھیر سارا بحث کیتا وائیں سکدے. ولادت گاہ ہے، اندھے تے بھی ڈھیر سارا بحث کیتا وائیں سکدے. اندھے تے بولا میں دے خطابات کیتے میں دے قلم چلائی میں دی ہے، حتیٰ کہ اندھے وچ کتاباں دا ذخیرہ آسی، اندھے وچ لفظ دا ذخیرہ آسی، اندھے وچ سیرت تے ذخیرے آسن، مگر ہر چیز تو دن کنار بچتے. جناب دی خدمت چار کرنا چاہنا جب تک آدم علیہ السلام نے قدم کہنا رکھا ہی وہ زمین کا ٹکڑا باعث برکت کہنا بنائی. پتہ چل گیا زمین دا ٹکڑا اوہلے برکت والا بن دے جنن کوئی مجسمہ برکت والا کئی زمین دے ٹکڑے دوتے قدم رکھ دے. سنیاں تک مبارک ہوئے ہے. مخدوم رشید دی کیڑی گیڑی جا دسا اللہ اکبر، کیڑی گلی دساں، کیڑا محلہ دساں، کیڑا در دساں اور کیڑی جا دساں. خواجہ خواجگان سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید سرکار آپ نماز دی فراغت تے بعد بئی جادو تے بہ کے آپ نفلی تے رکاتاں پڑھ دے ہم. آپ دی خدمت عرض کیتا کہ حضور کثرت نال رکاتاں نفلی اتھائی پڑھ دے وے اور فرض نماز تو سنبا جماعت پڑھ دے وے. ای جادو تے کیوں پڑھ دے وے؟ آپ نے فرمایا اے او جا ہے جتھاں محمد دے قدم لگ گئے. آپ دی خدمت دے اندر خلیفہ نے عرض کیتا حضور جتھاں تا سائیں دے قدم لگ گئے تسا تا سنیان گی دیئے سرے کے بئی طرح دیں تسا دا جا مل گی دیئے سنیانی تسا میں ڈوے جا ملی تسا میں ڈوے سا کوئی دا کوئی جا دسا ہو جیڑیا سائیں مل گھنو تاکہ اتھا نبی دے قدم لگ گئے. ہون سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید سرکار دا جملہ سنو تے اپنی دل دی تختی دو تے لکھو. آپ نے فرمایا کوٹ میٹھن دی کیڑی کیڑی جا دسا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اللہ اکبر ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا کوٹ مٹھن دی کیڑی کیڑی جا دساں. تول میں چھوٹا جہاں سہارا گھنتے آکھنا چاہنا مخدوم رشید دی کیڑی کیڑی جا دساں
کیڑا کیڑا زمین دا ٹکڑا دسا ونے کہ وہ جگہ بے سے برکت ہے. بس اون دے بارے میں صرف ایک بڑے سارے بابے دا سہارا گھننا. اور بابا بڑا سہارا ہے, منہ چھوٹا ہے پر جیڑے بابے دے لفظ نو بابا بڑا سارا ہے. بابے دا نام شیخ مصلح الدین, جے کو آدن شیخ سادی. جڑا شیخ سادی ہے نا, یہ شیخ سادی سے جلے پہلی دفعہ ملتان دے اندر تشریف گھن کے آیا نا, تے آپ نے پہلی دفعہ جلے ملتان دیا بہاراں ڈٹھیاں. چفیرو تا پانی کھڑا آئی, این پاسو سوک ویا واندی پی آئی, اون پاسو راوی واندا پی آئی, تے اون پاسو ساتلوج باکاں پیا مرہندہ آئی, اون پاسو چناب بانکا پیا مرہندہ آئی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہاں آکے حضور تو کے نظر کیا آندہ ہے؟ آپ فرمایا چفیرو پانی ہے مگر آدھیو تے ایک زمین دا ٹکڑا یہ جہاں قلعہ ہے جتھاں بڑے بڑے انواروں تجلیات ہیں. آپ دی خدمت عرض کیتا کہ حضور تو کو نظر کیا پیاند ہے؟ آپ نے فرمایا ملتان ماں بجنت آلہ برابرس آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کند. اے لوگوں ملتان ایویں ہی جی میں رب دی چھوٹی جنت ہوتی. اللہ اکبر. کئی بابے آپ دی خدمت عرض کر دیتا حضور ایک جملہ کیمیں چلیتے ہوئے کہ ملتان ماں بجنت آلہ برابرس, ملتان ایویں جی میں رب دی چھوٹی جنت ہوئے. اے مولوی تا فتوہ گھن سن تے توارے تو تا فتویں دی بچھار لا دے سن. آپ نے فرمایا سا جمعی فتویں دے بیچا اسا فتویں کو کیا ڈرنے. انہوں کی حضور کیڑی دلیل دیتے تو سا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پہلے میری گال سنو, جملہ پورا سنو تے وال جواب نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کند. جڈانی ملتان چوا ہے پیر ہولے ہولے رکھا ہے. ملتان دی سرزمین دا کوئی چپا ایسا کہنی جتنا رب دے فرشتے سجدہ نہ کرے.